آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُنْ اور چاہیے کہ ہو منکم تم میں سے امتن ایک امت ایک گروہ یدعون وہ دعوت دیتے ہوں الی الخیر خیر کی طرف دعوت دیتے ہوں خیر کی طرف. دعوت کیسے دی جاتی ہے؟ آپ نے کسی کو دعوت دی ہو تو کیسے دعوت دیتے ہیں؟ عزت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، احترام کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ چاہیے کہ ہو، یہ کام ہونا چاہیے تم میں سے، تم مسلمانوں میں سے امتن ایک امت ایک گروہ ایک جماعت جس کا کام کیا ہو یدعون الی الخیر جو خیر کی طرف بلاتا ہو. یدعون الی الخیر سے پہلی مراد ابن کثیر میں آتی ہے دین کی طرف بلانا، کیونکہ یہاں پر الخیر استعمال ہوا ہے. اگر آپ اس کو سرکل کر لیں الخیر سے مراد دین ہے، کیونکہ دین ہمارا سراسر خیر ہے. ابن کثیر میں الخیر سے مراد لوگوں کو دین کی طرف بلانا. امام باقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الخیر سے مراد قرآن و سنت کی پیروی ہے. اور خیر ہر وہ چیز جو لوگوں کو اچھی لگتی ہے، ہر انسان کے دین، عقل، فطرت، ضمیر کو اچھی لگنے والی چیز خیر ہے. لیکن یہاں پر چونکہ خیر کا لفظ ال کے ساتھ ہے، الخیر، تو مراد دین ہے. یدعون الی الخیر وہ دعوت دیتے ہوں خیر کی طرف، یعنی لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلاتے ہوں. اس میں بھی ایک عمومی درجہ ہے اور ایک خصوصی درجہ ہے. مثلا جب ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں تو ایک اس کا عمومی درجہ ہے. عمومی درجہ یہ کہ آپ کسی کو قرآن کلاس کی طرف بلائیں، اور اس کا خصوصی درجہ یہ ہے کہ آپ خود اس کے ماہر بنیں اور آپ لوگوں کو پڑھائیں، لوگوں کو سکھائیں. اس کے لیے لازمی مہارت حاصل کرنا ضروری ہے. اور آپ دیکھیں تو غیر مسلموں کو جو دعوت دی جاتی ہے وہ اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے، لیکن آلریڈی جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو قرآن و سنت کی طرف بلایا جاتا ہے. جیسے الحمدللہ ہم سب یہاں مسلمان ہیں تو ہم اس مشقت سے بچ گئے کہ مسلمان ہونا ہے. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. اب ہمارے لیے جو مشقت ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں قرآن سیکھنا ہے، سکھانا ہے، حدیث سیکھنی ہے اور سکھانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. یأمرون بالمعروف اور حکم دے نیکی کا. معروف کہتے ہیں ہر وہ چیز جو عقل اور شریعت کے مطابق ہو، اور حکم دے نیکی کا. معروف وہ بھی ہے جو قرآن و سنت سے موافقت کرے. ہر بھلا کام، ہر بھلائی جو قرآن و سنت سے موافقت کرے. وَيَنْهَوْنَ اور روکتے ہوں عَنِ الْمُنْکَر برائی سے. منکر کہتے ہیں وہ چیز جس کا عقل دین انکار کرے. منکر کہتے ہیں وہ چیز جس سے انسان کی عقل اور دین انکار کرے. یہ معروف کا الٹ ہے. تو تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، وہ لوگوں کو معروف کی دعوت دے، معروف کا حکم دے اور برائی سے روکے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ وہ جو فلاح پانے والے ہیں. جب آپ اور میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ ہم کچھ باتوں کا خیال رکھیں. ایک تو ہمارے کلام میں سختی نہیں ہونی چاہیے، ہم سافٹ سپوکن ہونے چاہیے، ہم آرام سے بات کرنے والے ہونے چاہیے. پھر جب آپ کسی کو قرآن سے جوڑ دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف محبت محسوس کرنے لگتا ہے
وہ اس راستے پر چلنے لگتا ہے تو ایک مناسب سختی بھی اس پر کی جا سکتی ہے، جس میں بھی سامنے والے شخص کی عزت کو ملوث خاطر رکھنا چاہیے۔ لیکن پہلے ہی اگر کوئی سختی کرنے لگے تو لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، پھر وہ بات نہیں بنے گی۔ تو ایک تو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہم نرمی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ بات کرنے والے ہوں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آج نہیں تو کل لوگ آپ کی بات کی قدر کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی کر جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کے بعد بھی کریں۔ اگر انسانوں نے قدر نہ بھی کی تو اللہ سب سے بڑا قدردان ہے، وہ ضرور قدر کرے گا۔ یہ سوچ کر کہ لوگ بات نہیں سنتے، لوگ بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں یا سن کر بھی عمل نہیں کرتے، آپ دین کا کام چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ ایسے بہت سارے معاملات آپ کو دیکھنے کے لیے مل سکتے ہیں۔ وہ آپ کے اپنے آس پاس کے لوگوں سے، اپنی اولاد سے بھی مل سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں پر وہ کچھ کرتے نہیں۔ ایسے میں اپنے دل کو اس کام سے ہٹانا نہیں ہے۔ تو پہلی چیز کہ نرمی ہونی چاہیے۔ دوسرا پلاننگ، تدبیر بہت ضروری ہے۔ آج بہت سارے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں لیکن کوئی اس میں تدبیر نہیں، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی طریقہ نہیں، جیسے تیسے بس دین کا کام کر رہے ہیں۔ دنیاوی کاموں کے لیے تو بڑی پلاننگز ہوتی ہیں، لیکن دین کے کام کے لیے کوئی پلاننگز نہیں ہوتی، کوئی ٹارگٹس نہیں ہوتے، کوئی ہدف نہیں ہوتے۔ تو پلاننگ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور تیسری امپورٹنٹ چیز کہ آپ کو اللہ کے کلام سے جوڑنا ہے، کوئی دوسری تیسری چیز سے نہیں جوڑنا ہے، سیدھا ڈائریکٹ لوگوں کو قرآن سے جوڑنا ہے۔ اب اس میں وہی میں نے جو آپ کا بھی ذکر کیا کہ آپ عمومی درجہ بھی اپنا سکتے ہیں کہ آپ خود نہیں پڑھا سکتے تو جو پڑھا رہا ہے اس کی طرف ریکمینڈ کر دیں، اس کی طرف لوگوں کو موڑ دیں۔ اور اگر آپ اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں کہ اتنی قابلیت ہے تو آپ اپنے آپ کو اتنا ماہر بنائیں کہ آپ یہ کام کر سکیں انشاءاللہ۔ عمومی درجہ سب پر لازم ہے۔ کون سا عمومی درجہ؟ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، قرآن کلاس کی طرف بلا لیا، کسی درس کی طرف، یہ تو ہم سب پر لازم۔ خصوصی درجہ سب پر لازم نہیں ہے، جس کا ریفرنس سورہ توبہ آیت 122 میں آتا ہے کہ ہر کسی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جہاد کے لیے نکلیں۔ کچھ لوگ جہاد کے لیے نکل جائیں تو کچھ لوگ پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہے ہوں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت کا مفہوم ہے، آیت نمبر 122 ہے۔ آپ گھر جا کے دیکھیں گے اس کو تو آپ کو یہی بات ملے گی۔ یہ دونوں کام کرنے ضروری ہیں، معروف کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ آپ کہیں ہم صرف معروف کا حکم دیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو یہ بھی پاسبل نہیں۔ اچھا، اس کا یہ طریقہ ضرور ہو سکتا ہے، مثلا اگر آپ کسی کو اچھی بات بتا رہے ہیں تو یہ انڈائریکٹلی کیا ہے؟ بری بات کی نفی ہے۔ مثلا آپ کسی کو کہہ رہے ہیں ہمیں سچ بولنا چاہیے، اور آپ یہ نہیں کہہ رہے ہو ساتھ میں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تو آپ جب کہہ رہے ہو نا کہ سچ بولنا چاہیے تو آٹومیٹکلی آپ کے کلام میں کیا بات چھپی ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم سب پر واجب ہے، لازم ہے۔ نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، یہ واجب ہے، اس پر حدیث ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے سمجھا دے، اور اگر اس کی استطاعت بھی نہ ہو تو کم از کم دل سے برا جانے۔ یعنی یہ تو ضروری ہے کہ دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سب سے کم از کم درجہ کیا ہے؟ کہ آپ اس برائی کو برائی سمجھو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس کم از کم درجے پر لوگ ہیں، برائی کو برائی سمجھتے؟ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگ ایمان کے کس گراوٹ پر ہیں، کہ برائی برائی نہیں لگتی، یہ تو سب سے کم درجہ ہے ایمان کا، اس سے زیادہ کی کوشش ہونی چاہیے اگر کوئی برا انسان دیکھ لے تو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے۔
بصورت دیگر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیجے، یعنی اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، پھر تم اس سے دعا کرو گے وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، یعنی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہے۔ ایک طویل حدیث ہے جس میں بہت اچھے سے بات کو سمجھایا گیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا کتنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور ان کو توڑ دینے والوں کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے قرآن اندازی کر کے ایک کشتی کے حصے آپس میں تقسیم کر لی۔ قرآن اندازی ہوئی اور کشتی میں لوگوں نے اوپر والا پورشن کچھ لوگوں نے لے لیا اور نیچے والا پورشن کچھ لوگوں نے لے لیا قرآن اندازی کر کے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو کشتی کا نچلا حصہ ملا جبکہ دوسرے گروہ کو اوپر والا حصہ۔ جو لوگ کشتی کے نیچے والے حصے میں تھے ان کو جب پانی کی ضرورت پڑتی تو انہیں اوپر والوں کے پاس سے گزرنا پڑتا۔ انہوں نے سوچا بار بار اوپر جانے کی وجہ سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، سو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم اپنی کشتی کے حصے میں سوراخ کر لیں تو یوں اوپر والوں کو تکلیف نہ پہنچائیں گے، پانی ہمیں نیچے سے ہی مل جائے گا، وہ تھوڑے سے سوراخ سے تھوڑا تھوڑا پانی آتا رہے گا، ہم اس کو استعمال کرتے رہیں گے۔ اب اگر وہ اوپر والے انہیں ایسا کرنے سے نہ روکیں اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں تو یہ اپنا یہ ارادہ پورا کر لیں گے۔ اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کو نہ روکا کہ بھئی سوراخ مت کرو، سوراخ کرو گے تو تم تو ڈوبو گے ہی، ہم بھی ڈوبیں گے، تو سوراخ کے باعث کشتی پانی سے بھر کر غرق ہو جائے گی اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن اوپر والے ان کا ہاتھ پکڑ لیں تو وہ خود بھی بچ جائیں گے اور باقی لوگ بھی نجات پا جائیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس میں ہے تو ایک ایگزامپل، ایک مثال ہے، لیکن اس مثال میں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے نیکی کا حکم نہیں دیا، برائی سے نہیں روکا، تو وہ فتنہ جو لوگوں کے درمیان ہے، وہ برائی جو لوگوں کے درمیان ہے، اس نے ہم تک آنا ہے، لازمی آنا ہے۔ اور جب ہم اس چیز کی ہمت نہیں پا رہے ہوتے نا، اس کے پیچھے ایک دل میں خوف ہوتا ہے، میں کسی کو کچھ کہوں گی تو پتہ نہیں وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں۔ یہ نہ سوچیں، یہ سوچیں کہ اگر اس کو نہیں بچایا تو خود بھی ڈوب جائیں گے۔ اوپر والے اگر یہ سوچتے کہ کون اب نیچے والوں کو روکے گا، کرنے تو ان کو جو کرنا ہے، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ فتنہ بڑھے گا، اس پانی کی طرح جو کشتی میں آئے گا تو صرف نیچے والوں کو لے کر نہیں ڈوبے گا، اوپر والوں کو بھی لے کر ڈوبے گا۔ اس سے آپ کو اس کام کے کرنے کی سینسٹیوٹی کا پتہ چلتا ہے، حساسیت کا پتہ چلتا ہے، کتنا ضروری ہے۔ اور ایسی بہت ساری احادیث امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ملتی ہیں کہ جس میں بات پتہ چلتی ہے کہ کتنا ضروری کام ہے۔ اسی لیے یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ سکسیسفل ہیں۔ آج اگر کوئی دین کا کام کر رہے ہوتے، لوگ کہتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے کمزور لوگ ہیں یا فارغ لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں، یہ کہاں کی کامیابی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ایسی بھی کہا جا سکتا تھا وَأُولَئِكَ مُفْلِحُونَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم ضمیر منفصل بیچ میں دی ہے۔ ضمیر منفصل آتی ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، یہی لوگ، یہی ہیں فلاح پانے والے، یعنی صرف یہی ہیں فلاح پانے والے، باقی سب نے تو دنیا میں جو بھی کوششیں کی وہ دنیا میں ہی ختم ہو جائیں گی۔ جو مرا دنیا کے ساتھ نہیں مرے گا، دنیا پیچھے چھوڑ کے مرے گا، لے کر کیا جائے گا؟ صرف نیک عمل، وہ کوشش۔ کبھی کبھی آپ اس چیز کو خود جب کرنے لگیں گے نا تو محسوس کریں گے کہ آپ جو بھی کوشش کرتے ہیں، فتنے اتنے بڑھ گئے، آپ کو اپنی کوششیں صفر لگیں گی، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی بات کوئی سن ہی نہیں رہا۔ تو یاد کریں اس چڑیا کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ لگائی گئی تھی جس کا ایندھن سالوں سال جمع کیا گیا، ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی بھر کے اس آگ کو بجھانے گئی تھی۔ اس چڑیا کی چونچ میں جو پانی تھا اس سے آگ بجھنی تھی؟ نہیں،
پر وہ یہ کوشش کیوں کر رہی تھی؟ کیونکہ چڑیا تھی اس لیے؟ جیسے جانور بے وقوف ہوتا ہے اس لیے؟ کیوں کر رہی تھی وہ یہ کوشش؟ وہ اپنا حصہ ڈال رہی تھی. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس بھی شاید اس چڑیا کی چونچ جتنا ہی پانی ہے، ہم نے اس بڑی آگ میں ڈال دینا ہے اپنا حصہ سمجھتے ہوئے. اس چیز سے کبھی گھبرانا نہیں. اگر آپ اور میں فلاح چاہتے ہیں تو فلاح نہیں چاہیے، دنیا چاہیے، تو پھر جو چاہے کرے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ساری ٹینشن تو دین پر عمل کرنے کے لیے ہی ہے نا، کیونکہ صرف اس دنیا میں ٹینشن ہے بس، کیونکہ جنت پانی ہے. جو ان ٹینشنوں سے آزاد ہو کے دنیا میں پڑے ہوئے نا، ان کو بعد میں ٹینشن ہوگی جو آخرت میں آنی ہے. ان کو آپ کو خود بھی عمل کرنا ہے اور عمل کروانا بھی ہے. یہ آپ پر اور مجھ پر، ہم سب پر دوہری ذمہ داری ہے، اپنی اور دوسروں کی بھی. یہی امت مسلمہ کا کردار ہے، یہی امت مسلمہ کا کردار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ہے. اور یہی کام یہود کو ملا تھا ہم سے پہلے، پر انہوں نے اس رسپانسبلٹی کو، اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جانا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، مراد اہل کتاب ہیں، تفرقوا، جنہوں نے تفرقہ کیا، واختلفوا، اور اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم، بعد اس کے جو آ گئی ان کے پاس، البینات، روشن نشانیاں. ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئی، اس کے بعد وہ تفرقے میں پڑے. آج بھی آپ دیکھیں جو لوگ آپ کو فرقہ واریت میں پڑے نظر آئیں گے وہ آپ کو سارے علم والے ہی نظر آئیں گے. جو عمومی طور پر عوام ہے نا، ان کے اندر اتنی تفرقے بازی نہیں ہے. جن کے پاس علم زیادہ ہے نا، انہی کے اندر تفرقہ ہے. زیادہ تفرقے بازی میں آپ کو علماء ہی نظر آئیں گے، یا جن کے پاس علم آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اہل کتاب کی طرح نہیں ہونا جنہوں نے تفرقہ کیا، اختلاف کیا، اور یہ تفرقہ اور اختلاف ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئی اس کے بعد کیا. وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا، بہت بڑا عذاب ہے. کبھی بھی اپنے آپ کو اس تفرقے بازی کا حصہ نہ بنائیں. پھر فرمایا یوم، جس دن، تبیض، سفید ہوں گے، وجوہ، کچھ چہرے، وتسود، وجوہ، اور سیاہ ہوں گے، پریشان ہوں گے کچھ چہرے. تبیض با یا ضاد سے ہے، انڈے کو کہتے ہیں، اور انڈا سفیدی میں معروف ہے. تو اس سے یہاں پر معنی سفید ہوں گے، روشن ہوں گے. وجوہ، کچھ چہرے، وتسود، اور سیاہ ہوں گے. وتسود کا لفظ سین واو دال سے ہے. سود کہتے ہیں کالے دھن کو، بلیک منی کو. اسود کالے رنگ کو بھی کہتے ہیں. اسی طرح سے ایک پتھر جس کا نام حجر اسود ہے وہ کالے رنگ کا ہے. تو کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، پریشان ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ، تو رہے یا جہاں تک تعلق ہے وہ لوگ، اسودت، سیاہ ہوئے، وجوہہم، چہرے ان کے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو رہے وہ لوگ سیاہ ہوئے جن کے چہرے، یعنی جن کے چہرے سیاہ تھے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم، کیا کفر کیا تم نے، بعد ایمانکم، بعد اپنے ایمان لانے کے. تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے، اپنے ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا. فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے. تم جو کفر کرتے رہے، آج تمہارے چہرے سیاہ ہوئے، اب تمہیں عذاب میں جلنا ہوگا. جب دل میلے ہوتے ہیں نا، اختلاف ہوتا ہے، اس میں نفرتیں ہوتی ہیں، اس کا اثر چہروں پر آتا ہے. آپ محسوس کریں اس بات کو کہ نفرتیں بھی چہروں پر آتی ہیں. آتی ہی نہیں آتی. جیسے آپ کو کسی کی محبت اس کے چہرے سے پتہ چلتی ہے، ویسے نفرت بھی آپ کو کسی کے چہرے سے پتہ چل جاتی.
جس دل میں احترام نہیں ہے، محبت نہیں ہے، قدر نہیں ہے، وہ بھی چہروں پر آتا ہے. اور جن لوگوں کے دل نفرتوں سے پاک ہوتے ہیں، حکارتوں سے پاک ہوتے ہیں، گندگیوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کے چہرے بھی بڑے روشن ہوتے ہیں، صاف ستھرے چہرے، سکون والے چہرے. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیں کہ جو چیز ہمارے دل میں ہے وہ کل قیامت کے دن ہمارے چہروں پر آئے گی. اگر ہمارے دل میں ایمان ہے، محبت ہے، قدر ہے، احترام ہے، وہ کل چہروں پر آئے گا. اور اگر ہمارے دل میلے ہیں، نفرتیں ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، چہروں پر آئے گا کل. آج اگر ہمارے چہروں پر کوئی گندگی لگی ہو نا تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، بلکہ دن میں کئی بار منہ دھوتے ہیں، کئی بار اپنے دانتوں کو صاف کرتے ہیں. کرتے نہیں کرتے، لیکن معاف نہ کر کے دل میلا ہو رہا ہے وہ نہیں سمجھ آ رہا. معاف کرتے ہیں دل صاف ہو گیا، معاف نہ کر کے دل میلا ہے، وہ تو کبھی نہیں سوچتے. تو سیاہ چہرے اس لیے ہوں گے کیونکہ دل سیاہ ہوں گے، اور روشن چہرے اس لیے ہوں گے کیونکہ دل روشن ہوں گے. بیسیکلی دل خراب اور اچھے ہوں گے، جس کی وجہ سے چہروں میں فرق آئے گا. تو ان کو کہا جائے گا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کفر کرتے رہے؟ اب اللہ کا عذاب چکھو بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور رہے وہ لوگ روشن ہوئے چہرے جن کے، ففی رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے. اور رحمت سے مراد جنت ہے. اللہم اجعلنا منہم. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جن کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے. اور یہ چہروں کی سفیدی دراصل دلوں کی سفیدی کی وجہ سے ہے، دلوں کی صفائی کی وجہ سے ہے. کیا سیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر؟ اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اتنا صاف، اور یہ سوچ کر بھی صاف رکھیں کہ اگر میں نے اپنا دل صاف نہیں کیا تو کل یہ گندگی میرے چہروں پر آئے گی، اور اس وقت میں اس کو صاف نہیں کر سکوں گی. رات کو سونے سے پہلے کہیں لکھ کے لگا دیں سامنے، جب آپ سوتے وقت نظر پڑتی ہو آپ کی، کہ میں نے سب کو معاف کیا، اپنے دل کو صاف کیا، سب کو معاف کر کے، چاہے جتنا بھی کسی نے دل دکھایا، کیونکہ نہیں پتا کہ ہم صبح اٹھیں گے یا نہیں. جن کے دل بڑے مطمئن ہوتے ہیں، جن کے چہرے بڑے مطمئن ہوتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ان کی زندگی میں کوئی شخص آزمائش نہیں ہوتا؟ کوئی چیز آزمائش نہیں ہوتی؟ کیا ان کو کسی کا کچھ برا نہیں لگتا؟ کیا خیال ہے؟ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ ایسا ہے کیا؟ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلوں کو صاف کرنا جانتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے وہ اپنے جسموں کو صاف رکھتے ہیں. پھر آپ یہ سوچیں کہ میں اپنا دل تو صاف رکھوں تو کیا میں کسی سے شکایت نہیں لگا سکتی؟ آپ لگا سکتے ہیں. ایک ذات سے شکایت کس سے لگا سکتے ہیں؟ کہیں دلیل ملتی ہے قرآن پاک میں؟ اس کی دلیل ملتی ہے، اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے میں بتایا کہ وہ کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میری ساری شکایتیں، سارے غم اللہ کو ٹرانسفر کیے. کیوں؟ کیونکہ وہی ساری شکایتوں اور غموں کا ازالہ کر سکتا ہے. آپ نے دنیا میں کسی انسان کو 2 سے 3 مرتبہ شکایت کرنے جانا نا، اس نے بیزار ہو جانا. آپ لگائیں شکایتیں اللہ تعالیٰ سے ان اے ویری پازیٹیو وے، کیونکہ آپ ویسے ہی پازیٹیو ہیں. جب آپ اللہ سے شکایتیں لگاتے ہیں اس کا مطلب ایک بہت مثبت انسان ہے. ورنہ جو نیگیٹو انسان ہوتا ہے، منفی انسان ہوتا ہے، پھر وہ لوگوں سے ڈسکس کرتا ہے اس کو. جب آپ اللہ سے ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کا ڈسکشن بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ڈسکس کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں. اور دل کو جلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو دل جلاتا ہے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، خود بے چین رہتا ہے، خود پریشان رہتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے. 10 بیماریاں آ کے لگ جائیں گی، ڈپریشن، بلڈ پریشر، شوگر، پتہ نہیں کولیسٹرول، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. سارے ٹیسٹ کراؤ، سارے ٹیسٹ صاف ہیں، پتہ چلا دل بیمار ہے، دل کے اندر گندگیاں بھری ہوئی ہیں، دل کے اندر اتنی سوچیں بھری ہوئی ہیں. اس کو کیسے کوئی دوا نکالے؟ وہ دوا یہ ہے قرآن.
اور ہر دوسرے بندے کی بات کو دل کا روگ بنا کے بیٹھ جاتی ہیں خواتین. اس نے ایسا کہا کیوں؟ ارے کہہ دیا کوئی بات نہیں، انسان ہے. آپ کی ایکسپیکٹیشنز پر سوائے اللہ کے کوئی نہیں اتر سکتا. میں آپ کو بتا دوں، آپ نے جو اتنی لامحالہ اتنی امیدیں باندھ کے رکھی ہیں لوگوں سے، اور پھر اس کے بعد ہم دل چھوٹا کر بیٹھتے ہیں، یہ اس نے میری یہ امید پوری نہیں کی، اس نے میرا یہ کام نہیں کیا، اس نے مجھے ایسے کہہ دیا، اس نے مجھے ویسے کہہ دیا. تو اس کو ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ انسان ہے، وہ رب تو نہیں ہے؟ تو دلوں کو صاف رکھنا ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک آیات اللہ، یہ آیات ہیں اللہ کی، نتلوہا علیک بالحق، ہم پڑھ رہے ہیں ان کو آپ پر حق کے ساتھ. یہ آیات ہیں، مذاق نہیں ہے، یہ حق آیات ہیں. وما اللہ یرید، اور نہیں اللہ ارادہ رکھتا، ظلمن ظلم کا، للعالمین جہان والوں سے. یہ بندے خود اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں، اللہ نہیں ظلم کرتا. اور ظلم دراصل نافرمانی کر کے انسان اپنے اوپر کرتا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور طرف اللہ کے لوٹائے جائیں گے سب کام. سارے اختلافات کا فیصلہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کرے گا. آج جو اختلافات ختم نہیں بھی ہوتے تو وہ کل تو ختم ہو ہی جائیں گے، اللہ اس کو ختم کرے گا. سارے اختلافات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے. دل کو صاف رکھنے پر ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت مسلسل 3 دنوں تک ملتی رہی. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی شخص آئے گا. تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں لیے تازہ وضو کیے آ رہے تھے اور داڑھی پر سے پانی ٹپک رہا تھا. دوسرے دن بھی ہم اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر جنتی دیکھنا ابھی وہ شخص داخل ہوگا مسجد میں. وہی شخص اس طرح سے آئے. تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا اور وہی شخص وہی پہلی والی حالت میں داخل ہوا. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما آج دیکھتے بھالتے رہے، اور جب مجلس سے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہوئی اور یہ بزرگ وہاں سے اٹھ کر چلے تو وہ بھی ان کے پیچھے ہو لیے اور انصاری سے کہنے لگے کہ مجھ میں اور میرے والد میں بول چال بند ہو گئی ہے، جس پر میں یہ قسم کھا بیٹھا ہوں کہ 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، بس اگر آپ مہربانی کیجئے مجھے 3 دن تک اپنے ساتھ رہنے دیجئے. انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے آ جائیں. چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ 3 راتیں ان کے گھر میں ان کے ساتھ گزاری. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ رات کو لمبی تہجد نماز نہیں پڑھتے تھے، صرف اتنا کرتے تھے کہ جب آنکھ کھلے تو اللہ کا ذکر اور اس کی بڑائی اپنے بستر ہی پر لیٹے لیٹے کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ صبح کی نماز کے لیے اٹھے. ہاں یہ بات ضرور تھی کہ میں نے ان کے منہ سے سوائے کلمہ خیر کے اور کچھ نہیں سنا. جب 3 راتیں گزر گئیں تو مجھے ان کا عمل بڑا ہلکا سا لگا. مجھے لگا اتنی معمولی سی تو عبادت کرتے ہیں، لیکن 3 دن تک مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی. بڑی حیران کن بات ہے، یعنی کوئی اسپیشل عمل تو مجھے نظر نہیں آیا. میں نے ان سے کہا اللہ کے بندے، دراصل نہ تو میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی تھی اور نہ میں نے ناراضی کے باعث گھر چھوڑا ہے، بلکہ واقعہ یہ ہوا کہ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک جنتی شخص آ رہا ہے اور 3 مرتبہ آپ ہی آئے ہیں. تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں آپ کی خدمت میں رہ کر دیکھوں تو صحیح کہ آپ کون سی ایسی عبادت کرتے ہیں جو جیتے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کے جنتی ہونے کی یقینی خبر ہم تک پہنچ گئی. چنانچہ میں نے یہ بہانہ کیا اور 3 رات تک آپ کے پاس رہا تاکہ آپ کے اعمال دیکھ کر میں بھی ویسے ہی عمل شروع کر دوں. لیکن میں نے آپ کو نہ کوئی نیا اور اہم عمل کرتے ہوئے دیکھا اور نہ ہی عبادت میں اوروں سے بڑا ہوا دیکھا. اب جا رہا ہوں، لیکن اب آپ ہی بتائیے آخر وہ کون سا عمل ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو جنتی بنایا ہے. انہوں نے فرمایا بس تم میرے اعمال تو دیکھ ہی چکے ہو، ان کے سوا اور کوئی خاص پوشیدہ عمل نہیں ہے. چنانچہ میں ان سے رخصت ہو کر تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ انہوں نے مجھے آواز دی. دوبارہ سے ان صحابی نے بلایا. سوچا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ایسی چیز ہے جو میرے اندر ہے اور مجھے جنت کی بشارت ملی ہے. بلایا اور فرمایا ہاں میرا ایک عمل سنتے جاؤ، وہ یہ کہ میرے دل میں کسی مسلمان سے دھوکے بازی، حسد اور بغض کا ارادہ بھی نہیں ہے. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات دھوکے بازی والی، حسد والی
اور بغض والی. میں کبھی کسی مسلمان کا بدخواہ بھی نہیں بنا، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا بس اب مجھے معلوم ہو گیا، اسی عمل نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا ہے، اور یہ وہی چیز ہے جو ہر ایک کے بس کی نہیں. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، اپنا دل صاف رکھ رہے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں. اس کا مطلب یہ کہ بڑا مشکل عمل ہے، لیکن اس عمل کا فائدہ کیا ہے؟ جنت. آپ ایک نارمل عمل کرنے والے انسان ہو، لیکن آپ اپنا دل صاف رکھتے ہیں سب کے لیے، کسی کے لیے بھی کوئی برائی محسوس نہیں کرتے دل میں. اپنے دل سے پوچھیں ذرا، ہم سب پوچھیں میرا دل کتنا صاف ہے، کیا مجھے کوئی برا لگتا ہے؟ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، کیا ان صحابی کو کبھی کسی کی بات بری نہیں لگی ہوگی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بات بری نہ لگی ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن بری لگنے کے باوجود بھی کیا کیا؟ دل صاف کر لیا. یہ بڑا دل چاہیے اس کے لیے. اس میں ایک چیز آپ کو بہت سپورٹ کرے گی اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے. مثلا کسی سے تکلیف آئے، اپنے سے زیادہ دوسروں کو ویلیو دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل صاف رہے گا. لیکن جہاں آپ نے اپنی ذات کو زیادہ ویلیو کرنا شروع کیا، وہاں آپ کے دل کے اندر بہت ساری خرابیاں آنا شروع. دوسری مددگار چیز، لوگوں سے بہت زیادہ امیدیں نہ باندھیں. دیکھیں محبت کے رشتوں سے امیدیں انسان لا محالہ باندھ لیتا ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گی کہ آپ امید باندھتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتی میں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں ہماری اس سے امیدیں وابستہ ہو ہی جاتی ہیں. اگر وہ ان امیدوں کو پورا نہ کر سکے تو یہ کہنا سیکھیں کہ وہ انسان ہے. اور ایسا اکثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا. کبھی اولاد امیدوں پہ نہیں اترے گی، کبھی شوہر نہیں اترے گا، کبھی سسرال والے نہیں اتریں گے، کبھی میکے والے نہیں اتریں گے، کبھی دوست نہیں اترے گا. اچھا صرف ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، ہم بھی کسی کی امیدوں پر پورے نہیں اترتے. تو اس بات کا خیال رکھنا انشاءاللہ کہ اگر کوئی ہماری امیدوں پہ پورا نہ اتر سکے تو ہم یہ اپنے آپ کو کہیں گے کہ وہ انسان ہے اور نظر انداز کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور